بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي۔ بیٹا گفتگو تنازع فعلین کی چل رہی ہے، یعنی کہ دو فعل یا دو سے زیادہ فعل ہوں، یا یہ کہہ لو دو عامل، چاہے وہ فعل ہوں یا شبہ فعل ہوں، دو عامل یا دو سے زیادہ عامل کہیں پر ہوں اور ان کے بعد میں کوئی ایک اسم ظاہر ہو۔ اب ایک اسم ہے اور عمل کرنے والے دو یا دو سے زیادہ ہیں، تو اب ایسی صورت میں اس ایک اسم کے اندر براہ راست ایک دم دونوں عمل تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک اسم تو ایک ہی فعل یا ایک ہی عامل کا معمول ہو سکتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں دونوں فعل اپنا معمول اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو اب ایسے یہی معمول بنانا چاہ رہے ہیں دونوں، یہی ہے تنازع، یہی ہے جھگڑا دو عاملوں کا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس جھگڑے کو، اس تنازع کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو ظاہر بات ہے کسی ایک کو عمل دیں گے اور دوسرے میں ضمیر لے کر آئیں گے یا حذف کریں گے یا ذکر کریں گے، کوئی نہ کوئی ایک کام کرنا پڑے گا تنازع کو ختم کرنے کے لیے۔ تو کس کو عمل دیا جائے؟ تو جواز کے اندر تو بصریین اور کوفیین تمام کا اتفاق تھا کہ دونوں فعلوں میں سے جس کو چاہیں آپ عمل دے دیں، یہ جائز ہے۔ اور امام فرہ کا جواز میں اختلاف تھا ان دو صورتوں میں جہاں پر فعل اول فاعل کا تقاضا کرے تو وہ فعل ثانی کو عمل نہیں دیتے تھے۔ تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے۔ کوفیین اور بصریین کے درمیان اختلاف وہ اختیار میں تھا کہ دونوں فعلوں میں سے کون سے فعل کو عمل دینا بہتر ہے۔ تو بصریین نے یہ کہا کہ فعل ثانی کو عمل دینا بہتر ہے، اور پوری ان کی گفتگو، ان کے مذہب پر تفصیلی بیان اس سے پہلے سبق میں گزر چکا ہے۔ کوفیین نے یہ کہا کہ فعل ثانی کو عمل دینا بہتر نہیں بلکہ فعل اول کو عمل دینا بہتر ہے۔ جب آپ فعل اول کو عمل دیں کوفیین کے مذہب کے مطابق، تو فعل ثانی میں یا تو ضمیر لے کر آئیں گے یا حذف کریں گے یا ذکر کریں گے۔ تو کب ضمیر لے کر آئیں گے، کب حذف کریں گے، کیا کریں گے اگر فعل اول کو آپ عمل دے دیتے ہیں؟ تو آج کی گفتگو بیٹا اسی پر ہے کہ اگر کوفیوں کے مذہب کے مطابق ہم نے فعل اول کو عمل دے دیا اور اس میں ظاہر جو ان دونوں کے بعد ہے، دونوں عاملوں کے، دونوں فعلوں کے بعد جو اس میں ظاہر ہے، اس کو ہم نے معمول بنا دیا فعل اول کا، تو فعل ثانی میں ہم کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ فعل اول کو عمل دے دیں کوفیوں کے مذہب کے مطابق، تو فعل ثانی میں آپ غور کریں کہ فعل ثانی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ اگر فعل ثانی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، وہ بھی ایک فاعل کو چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ فعل ثانی کے اندر فاعل کی ضمیر لے کر آ جائیں۔ اگر فعل اول کو آپ نے عمل دیا تو فعل ثانی میں دیکھیں کہ وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا مفعول کا۔ اگر وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو فعل ثانی میں آپ فاعل کی ضمیر لے کر آ جائیے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، فعل اول فاعل کا تقاضا کرے اور فعل ثانی بھی فاعل کا تقاضا کرے، متوافقین، یعنی دونوں فاعل کے تقاضا کرنے میں متوافق ہیں، ایک دوسرے کے موافق ہیں۔
دونوں فاعل کا تقاضا کرے اور فعل اول کو آپ عمل دے دیں تو فعل ثانی میں ضمیر لے کر آئے اس کے مطابق جو کہ آپ نے جو فعل اول کو عمل دیا ہے تو فعل اول کا جو معمول ہے اس کے مطابق آپ ضمیر لے کر آ جائیں. مثال کے طور پر ہم نے کہا ضربنی واکرمنی زید، تو یہاں پر ضربنی مجھے مارا، اکرمنی میری تعظیم کی، ہے نا، کس نے؟ زید نے. اب یہاں پر زید معمول ایک ہے، ما قبل میں فعل دو ہیں، ضربنی اور اکرمنی، اور دونوں فعلوں میں بیٹا دیکھیے نون وقایا یا مفعول بھی موجود ہے، دونوں کا مفعول بھی موجود ہے، تو ظاہر بات ہے دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، تو دونوں فعل تقاضا کرنے میں متفق ہیں کہ دونوں فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں. اب کرنا کیا ہے کہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق آپ فعل اول کو عمل دے دیں. اب زیدن کو آپ نے فاعل بنا دیا فعل اول کا، یعنی ضربنی کا فاعل بنا دیا. اب بچا فعل ثانی اکرمنی. اب یہ اکرمنی کا ہم فاعل، اب یہاں پر تو زید کو تو فاعل بنا دیا کس کا؟ ہم نے پہلے والے فعل کا. دوسرے والے فعل کے اندر ہم، دوسرا والا فعل بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اب دوسرے والے فعل کے اندر ہم ضمیر لے کر آ جائیں گے جو کہ اس میں ظاہر کے موافق ہو. جیسے یہاں پر اکرمنی، یہاں پر ہوا ضمیر نکالیں گے چونکہ زید مفرد ہے، اور وہیں پر کسی نے کہا ضربنی واکرمنی الزیدان، تو الزیدان تو فاعل بن گیا ضربنی کا، اور دوسرے والے فعل میں ہم تثنیہ کی ضمیر لے کر آ گئے جو کہ اس میں ظاہر کے موافق ہے. ایسی کسی نے کہا ضربنی واکرمونی الزیدون، تو الزیدون فاعل بن گیا فعل اول کا، اور فعل ثانی میں ہم جمع کی ضمیر لے کر آ گئے. بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ اب سیدھی سیدھی بات یہ ہوئی کہ اگر کوفیوں کے مذہب کے مطابق فعل اول کو آپ عمل دیں تو فعل ثانی میں دیکھیں کہ وہ فاعل کا تقاضا اگر کرتا ہے تو فاعل کی آپ ضمیر لے کر آ جائیے، اس میں ظاہر کے موافق. ٹھیک ہے، یہ تو متوافقین میں جہاں پر فعل اول اور فعل ثانی دونوں فاعل کا تقاضا کر رہے تھے اس کی مثال ہم نے دے دی. فعل اول اور فعل ثانی دونوں متخالف ہوں، مثلا فعل ثانی تو فاعل ہی کا تقاضا کر رہا ہے لیکن فعل اول مفعول کا تقاضا کرے، تو اب ایسی صورت میں بھی فعل ثانی تو فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو فاعل کی ضمیر ہم لے کر آ جائیں گے اور فعل اول کو عمل دے دیں گے. مثال کے طور پر فعل اول مفعول کا تقاضا کرے اور فعل ثانی فاعل کا تقاضا کرے، جیسے میں نے کہا ضربتو واکرمنی، تو ضربتو میں تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہے پہلے ہی سے، اسے فاعل کی ضرورت نہیں ہے فعل اول کو، اسے مفعول کی ضرورت ہے. میں نے مارا، کس کو مارا؟ جس کو مارا اس کی ضرورت ہے ابھی سے، وہ مفعول ہوگا، مفعول بھی. اور دوسرا والا فعل ہے اکرمنی، اور میری تعظیم کی، تو میری تعظیم کی تو جس نے کی کرنے والا فاعل ہوگا، اب اسے فاعل کی ضرورت ہے. اور بعد میں آخر میں لفظ ہے کیا؟ زیدن. اب زیدن کو ہم نے مفعول بھی بنا دیا فعل اول کا، کیونکہ فعل اول مفعول بھی کا تقاضا کر رہا ہے تو بعد میں آنے والا جو اسم ہے زید اس کو ہم نے پہلے والے فعل کا مفعول بھی بنا دیا کیونکہ پہلے والا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. تو ہم نے کہا ضربت واکرمنی زید، وہ ضربت واکرمنی زیدن، تو زیدن کہا مفعول بھی بنا دیا فعل اول کا. اب فعل ثانی میں ہم کیا لے کر آئے؟ ضمیر، ہوا ضمیر اس میں نکالیں گے اور ہم کہیں گے ضربت واکرمنی زیدین، تو الزیدین تثنیہ ہے، اس کو ہم نے مفعول بھی بنا دیا فعل اول کا. اب فعل ثانی میں ہم اکرمانی ضمیر تثنیہ کے لیے آئے. ٹھیک، ضربت واکرمون الزیدین، تو الزیدین کو تو ہم نے مفعول بھی بنا دیا فعل اول کا، فعل اول کو عمل دے دیا. فعل ثانی میں دیکھیے ہم جمع کی ضمیر لے کر آ گئے، صیغہ جمع ہم نے ذکر کیا نا. تو بیٹا فعل ثانی اگر فعل اول کو عمل دے تو فعل ثانی کو دیکھ لیں کہ وہ فعل ثانی فاعل کا اگر تقاضا کر رہا ہے تو فاعل کی ضمیر لے کر آنا ہے. تو مثال متوافقین کی بھی ہو گئی اور مثال ہم نے ابھی متخالفین کی بھی دے دی، یعنی فعل اول مفعول کا تقاضا کرے فعل ثانی فاعل کا تقاضا کرے، اور متوافقین کا مطلب فعل اول اور فعل ثانی دونوں فاعل کا تقاضا کرے. دونوں کی بھی ہم نے مثالیں دے دی. اب ترجمہ لگا دیتے ہیں جلدی سے. فرماتے ہیں وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ، اور اگر آپ عمل دے دیں فعل اول کو علی مذہب الکوفیین، کوفیوں کے مذہب پر، فانظر ان کان الفعل الثانی یقتضی الفاعل، تو آپ دیکھیے کہ فعل ثانی اگر فاعل کا تقاضا کرے، فاعل کو چاہے،
تو آپ فاعل کا جب تقاضا کر رہا ہے فعل ثانی تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اضمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو فعل ثانی کے اندر آپ فاعل کی ضمیر لے کر آ جائیے. کما تقول فی المتوافقین، جیسے کہ آپ متوافقین میں کہیں. متوافقین کا مطلب دونوں فعل تقاضا کرنے میں متفق ہوں، یعنی مثلا دونوں فعل فاعل کو چاہیں. تو آپ کہیں گے ضربنی و اکرمنی زید، تو فعل اول کو ہم نے عمل دے دیا ضربنی کو، اکرمنی کے اندر ہوا ضمیر نکالیں گے. ٹھیک ہے. ایسی ضربنی و اکرمانی زیدان، تو زیدان کو ہم نے فاعل بنا دیا ضربنی کا کہ مجھے دونوں زیدوں نے مارا، و اکرمانی اور ان دونوں نے میری تعظیم کی. تو یہاں پر فعل ثانی کے اندر دیکھیے تثنیہ کی ہم ضمیر لے کر آ گئے. الف صیغہ تثنیہ ہے نا، یہ جو کہ الف ہے وہی ضمیر ہے. ایسی ضربنی و اکرمون الزیدون، تو یہاں پر الزیدون اس میں ظاہر ہے، اس کو تو ہم نے فاعل بنا دیا ضربنی فعل کا، فعل اول کا فاعل بنا دیا. اور فعل ثانی یہاں پر وہ بھی فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، تو اب فعل ثانی کے اندر ہم ضمیر جمع کے لے کر آئے، اس لیے صیغہ جمع ذکر کیا ہے. یہی جو صیغہ جمع میں واو ہے یہی جمع کی ضمیر ہے. وفی المتخالفین، اور آپ متخالفین میں کہیں گے، یعنی جہاں پر فعل اول اور فعل ثانی دونوں اقتضا میں، دونوں چاہنے میں الگ الگ ہیں. فعل ثانی تو فاعل ہی کا تقاضا کرے اور فعل اول مفعول کا تقاضا کرے، تو آنے والے اس میں ظاہر کو فعل اول کا مفعول بنا دیں اور فعل ثانی کے اندر اب آپ فاعل کی ضمیر لے کر آئیں. تو متخالفین میں آپ کہیں گے ضربت و اکرمنی زیدن، تو دیکھیے زیدن منصوب ہے نا، فعل ثانی اکرمنی میری تعظیم کی، تو یہاں پر تو جس کی تعظیم کی وہ تو مفعول بھی ہے، اس کو تو مفعول بھی مذکور ہے، اس کو تو فاعل کی ضرورت ہے. کس نے تعظیم کی اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے فعل ثانی تو فاعل کا تقاضا کر رہا ہے. اور فعل اول ضرب تو میں نے مارا، تو میں نے مارا تو مارنے والا تو فاعل ہوگا، اس کو مفعول کی ضرورت ہے. فعل یہاں پر زیدن آخر میں ہے، اس کو نصب دے کر پڑھانا، تو اس کا مطلب یہ کہ فعل اول کو ہم نے عمل دے دیا. اب فعل ثانی کے اندر ہوا ضمیر لے کر آئے جو زید کی طرف لوٹے گی، واحد کی ضمیر لے کر آئے، جیسے کہ زید اس میں ظاہر واحد ہے. ضربت و اکرمان الزیدین، میں نے دونوں زیدوں کو مارا، تو یہاں پر الزیدین کو مفعول بھی بنا دیا فعل اول کا، فعل ثانی میں ہم ضمیر تثنیہ کی لے کر آئے، اکرمانی وہ فاعل کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. ضربت و اکرمون الزیدین، میں نے مارا اور میری اکرمونی اور ان سب نے میری تعظیم کی، میں نے سب زیدوں کو مارا اور ان سب نے میری تعظیم کی. تو اب یہاں پر الزیدین یہ مفعول بھی ہے فعل اول کا، تو فعل اول کو ہم نے عمل دے دیا، فعل ثانی کے اندر دیکھیے فاعل کی ضمیر جمع کی لے کر آ گئے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، یہ تو گفتگو اس صورت میں تھی کہ فعل اول کو ہم نے عمل دیا اور فعل ثانی فاعل کا تقاضا کر رہا تھا. اگر فعل ثانی مفعول کا تقاضا کرے، مفعول بھی کو چاہے، تو مفعول بھی کو چاہے تو اس میں بھی دو صورتیں ہوں گی، متوافقین کی اور متخالفین کی. مثلا فعل اول اور فعل ثانی دونوں مفعول بھی کو چاہے، یا دونوں میں اختلاف اس طور سے ہو کہ فعل اول تو فاعل کا تقاضا کرے، فعل ثانی مفعول ہی کا تقاضا کرے. تو اگر مفعول کا تقاضا کرے، فعل اول کو آپ نے عمل دے دیا اور فعل ثانی میں دیکھا کہ وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو مفعول کا تقاضا کرنے کی صورت میں دو وجہ جائز ہیں کوفیین کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو بیٹا مفعول تو فضلہ ہے، وہ تو کلام میں عمدہ نہیں ہوتا ہے، نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، اس لیے وہ عمدہ نہیں ہوتا ہے کلام میں، وہ فضلہ ہوتا ہے. اب جب کلام میں وہ فضلہ ہوتا ہے تو فضلہ ہونے کی وجہ سے اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے. تو اب فعل اول کو عمل دیں گے، فعل ثانی کے اندر مفعول کی ضمیر، مفعول کو آپ حذف مان لیں گے، تو حذف کرنا بھی جائز ہے. اور چاہیں تو آپ ضمیر لانا چاہیں تو ضمیر بھی لا سکتے ہیں، لیکن وہ ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ اس اسم کی طرف لوٹے گی جو اس کے بعد میں مذکور ہوگا. لیکن وہ اسم در حقیقت فعل اول کا معمول ہے. جب فعل اول کا معمول ہے تو گویا کہ رتبتاً وہ فعل اول کے ساتھ ہے جڑا ہوا، اس لیے ضمیر اضمار قبل الذکر لفظاً تو لازم آئے گا، لیکن اضمار قبل الذکر یعنی ذکر سے پہلے ضمیر لانا یہ رتبتاً لازم نہیں آئے گا اس صورت میں. اس لیے کوفیین نے یہ کہا کہ یہاں پر فعل اول کو جب عمل دیں گے اور فعل ثانی مفعول کا تقاضا کرے تو اس میں دو وجہ جائز ہے کہ مفعول بھی فضلہ ہے،
فضلہ ہونے کی جہت سے اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے، اور ضمیر لانا چاہیں تو ضمیر بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ اضمار قبل ذکر وہاں پر رتبتاً لازم نہیں آئے گا، صرف لفظاً لازم آئے گا۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اگر فعل ثانی مفعول کا تقاضا کرے، وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہوں۔ یہ شرط اس لیے لگا دی کیونکہ افعال قلوب سے ہوں گے تو اس کے کسی ایک مفعول پر اختصار کرنا ہی جائز نہیں ہوگا، جب اختصار کرنا جائز نہیں ہوگا تو اس کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہوگا کسی صورت میں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے افعال قلوب سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر افعال قلوب سے نہیں ہے جاز فیہ الوجہان، فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دو وجہ جائز ہیں۔ کیا؟ حذف المفعول، ایک تو یہ کہ فعل ثانی سے مفعول کو حذف کرنا، اور دوسرا والاضمار، اور ضمیر لانا، دونوں وجہ جائز ہیں۔ لیکن کوفیین کے نزدیک فرماتے ہیں والثانی هو المختار، حذف کے مقابل ضمیر کو لانا یہ مختار ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا حذف کریں گے تو حذف کرنے کے بعد یہ نہیں پتہ چلے گا کہ جو مفعول حذف کیا گیا ہے وہ اس میں ظاہر کے موافق ہے یا مخالف ہے، نہیں پتہ چلے گا، وہ تو محذوف ہے۔ اور اگر ضمیر لے کر آئیں گے ہم تو ضمیر تو ظاہر بات ہے اس میں ظاہر کے موافق ہی لے کر آئیں گے، تو وہ ضمیر جو ہوگی جس کی طرف لوٹے گی اس کے موافق ہونا سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں والثانی هو المختار، ضمیر لانا یہ زیادہ مختار، یہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تاکہ ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے، یعنی ضمیر اور جو لفظوں میں اسم مذکور ہے دونوں کے درمیان مطابقت ہو۔ اما الحذف فکما تقول، رہا حذف تو حذف کرنا بھی، حذف بھی کر سکتے ہیں آپ، جائز تو دونوں ہے لیکن مختار ہے ضمیر لانا۔ حذف کی مثال دے رہے ہیں، جبکہ فعل اول کو آپ عمل دیں تو فعل ثانی اگر مفعول کا تقاضا کرے اور وہ افعال قلوب سے نہ ہو تو فعل مفعول کو حذف کرنا جائز۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کما تقول فی المتوافقین، جیسے کہ آپ متوافقین میں کہیں گے، کس میں کہیں گے؟ متوافقین میں، یعنی فعل اول و فعل ثانی دونوں مفعول کے چاہنے میں موافق ہوں ایک دوسرے کے، دونوں مفعول کو چاہیں۔ مثال ضربت و اکرمت زیدن، تو یہاں پر ضربت میں نے مارا، تو یہاں پر فاعل، تو یہاں پر ضمیر متکلم فاعل ہے، اکرمت میں نے تعظیم کی، ضمیر متکلم فاعل ہے، دونوں کے فاعل تو موجود ہیں، دونوں کو مفعول کی ضرورت ہے۔ اب بعد میں اسم ایک ہے زیدن، ٹھیک ہے؟ تو اب کوفیوں کے مذہب کے مطابق فعل اول کو ہم نے عمل دے دیا، ضربتو کا اسے مفعول بھی بنا دیا۔ اب فعل ثانی اکرمتو ہے، اس کا مفعول، وہ مفعول کو چاہ رہا ہے ابھی بھی، جب وہ مفعول کو چاہ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مفعول کی ضمیر یہاں پر آپ مفعول کو حذف کر دیں، اور سارے صیغوں میں چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، سب میں مفعول کو حذف کرتے چل جائیں، ٹھیک ہے؟ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں ضربت و اکرمت زیدن، ضربت و اکرمت زیدین، ضربت و اکرمت زیدین۔ تو فعل اول کا تو ہم نے زیدین زیدین سب کو ہم نے مفعول بھی بنا دیا فعل اول کا، فعل ثانی کا مفعول دیکھیے ہم نے حذف کر دیا، کہیں پر اس کا نہ ضمیر لے کر آئے نہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ متوافقین میں کہیں گے ضربت و اکرمت زیدن، ٹھیک ہے؟ ضربت و اکرمت زیدین، تو زیدین یہ فعل اول کا مفعول بھی بن گیا، فعل ثانی کا مفعول بھی محذوف۔ ضربت و اکرمت زیدین، تو زیدین فعل اول کا مفعول بھی بن گیا، فعل ثانی کا مفعول بھی محذوف، ٹھیک ہے؟ وفی المتخالفین، اور آپ متخالفین میں کہیں گے، متخالفین کا مطلب یعنی فعل ثانی تو مفعول ہی کا تقاضا کرے اور فعل اول فاعل کا تقاضا کرے، تو اقتضاء میں دونوں متخالف ہو گئے۔ متخالفین میں آپ کہیں گے ضربنی و اکرمت زید، تو یہاں پر ضربنی مجھے مارا، تو نون وقائے یا مفعول بھی، مجھے مارا تو میں تو پٹا ہوا ہوں، تو وہ تو مفعول بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ فعل تو اس کا مطلب یہ کہ مفعول بھی تو اس کا موجود ہے، فاعل کی ضرورت ہے، اسے کس نے مارا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اکرم تو میں نے تعظیم کی، یہاں پر متکلم کی ضمیر جو ہے وہ خود فاعل ہے، تو فعل اول مفعول کا، فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کوفیوں کے مذہب کے مطابق زیدن کو ہم نے فعل اول کا فاعل بنا دیا۔
اب فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اس کو ہم نے حذف کر دیا. ہم نے کہا ضربنی و اکرمت زید، ضربنی و اکرمت الزیدان، تو زیدان یہ ضربنی کا فاعل ہو گیا فعل اول کا، اکرمتو کا مفعول بھی ہم نے حذف کر دیا. وضربنی و اکرمت الزیدون، ضربن الزیدون یہ ضربنی فعل اول کا فاعل بن گیا، اور فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا تھا، مفعول کو ہم نے حذف کر دیا. ٹھیک ہے، تو حذف کی دونوں صورتیں ہیں. کیا حذف کرنا جائز ہے؟ تو مثالیں دے دی، لیکن فرمایا تھا کہ ضمیر لانا یہ مختار ہے. تو ضمیر کی مثالیں دے دے رہے ہیں، ضمیر لائیں آپ، فعل اول کو عمل دیتے ہیں، فعل ثانی میں ضمیر لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ عمل ازمار رہا ضمیر لانا، فکما تقول جیسے کہ آپ کہیں گے فی المتوافقین، متوافقین میں، یعنی فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، فعل اول کو آپ نے عمل دے دیا، متوافقین ہوں گے تو فعل ثانی مفعول کا تقاضا کرے گا، تو فعل اول بھی مفعول کا تقاضا کرے گا، تب متوافقین بنیں گے. اب فعل اول کو آپ نے عمل دے دیا، فعل ثانی کے اندر آپ مفعول کی ضمیر لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے، فرماتے عمل ازمار رہا ضمیر لانا، فکما تقول تو آپ جیسے کہیں گے فی المتوافقین، متوافقین میں، یعنی دونوں کا تقاضا، دونوں تقاضے میں موافق ہو. کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے ضربت واکرمتہ زیدن. اب دیکھو، ضربت میں نے مارا، فعل اول کا بھی فاعل مذکور ہے ضمیر متکلم، اکرمتہ میں نے اس کی عزت کی، تو یہاں پر فاعل اکرمتو کا بھی ضمیر متکلم موجود ہے. اب اس کے بعد زیدن ایک اسم تھا، دونوں فعل مفعول کا تقاضا کر رہے تھے. کوفیوں کے مذہب کے مطابق زیدن ہم نے معمول بنا دیا فعل اول کا، یعنی ضربتو کا. اب فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اب مفعول کے تقاضا کرنے میں مفعول کی ضمیر لانا جائز ہے، اور جو یہی مختار ہے. تو یہاں پر ضمیر لے کر آ گئے، دیکھو زید واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی لے کر آ گئے. ہم نے کہا اکرمتہ، ضربت اکرمتہما الزیدین، ضربت میں نے مارا، یہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، الزیدین کو ہم نے فعل اول کا مفعول بنا دیا. فعل ثانی بھی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس میں تثنیہ کی ضمیر لے کر آ گئے، اکرمتہما. ٹھیک ہے، ضربت واکرمتہم الزیدین، میں نے سب زیدوں کو مارا اور میں نے ان کی عزت کی. تو یہاں پر الزیدین کو ہم نے مفعول بھی بنا دیا فعل اول کا، اور فعل ثانی بھی مفعول کا تقاضا کر رہا تھا، لیکن مفعول کی ہم فعل ثانی میں ضمیر لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، یہ متوافقین میں کہ فعل اول اور فعل ثانی دونوں مفعول کا تقاضا کر رہے تھے. وہ فی المتخالفین، اور متخالفین میں آپ کہیں گے یعنی فعل ثانی تو مفعول ہی کا تقاضا کرے، لیکن فعل اول فاعل کا تقاضا کرے. جیسے آپ کہیں ضربنی واکرمتہ زید، تو اب دیکھیے ضربنی مجھے مارا، تو نون وقایا یا مفعول بھی ہے، یہ تو ضرب فعل اول کا مفعول بھی موجود ہے، اسے فاعل کی ضرورت ہے. بعد میں زیدن آ رہا ہے، اسی اسم ظاہر کو ہم نے فعل اول کا فاعل بنا دیا زیدن کو. اب فعل ثانی اکرمتہ میں نے عزت کی، تو اگر فاعل تو اس کا موجود ہے، اکرمتہ میں تا ضمیر متکلم، فاعل تو موجود ہے. اب اس کو مفعول کی ضرورت ہے، میں نے اس کی تعظیم کی. کس کی تعظیم کی؟ جس کی تعظیم کی اس کی ضرورت ہے. اب ہم اس کی مفعول کی ضمیر لے کر آ گئے، اکرمتہ مفرد کی ضمیر لے کر آئے، کیونکہ اس میں ظاہر زید مفرد ہے. ٹھیک ہے، تو فعل ثانی میں ہم ضمیر لے کر آ گئے نا، اور فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، متخالفین کی مثال ہو گئی. ایسے ہم کہیں گے ضربنی واکرمتہما الزیدان، مجھے دونوں زیدوں نے مارا اور میں نے ان دونوں کی عزت کی. تو ضربنی فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، آنے والے اسم ظاہر الزیدان کو ہم نے فعل اول کا فاعل بنا دیا، اور فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اکرمتو اس کا فاعل ضمیر متکلم ہے. اب اس کے اندر ہم اس کو مفعول کی تقاضا ہے، تو اس کے اندر ہم مفعول کی ضمیر لے کر آ گئے، اکرمتہما، ہما ضمیر آ گئی نا. وضربنی واکرمتہم الزیدون، مجھے مارا اور میں نے ان سب کی تعظیم کی. فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، اس میں ظاہر الزیدون، اس کو ہم نے فعل اول کا معمول بنا دیا، یعنی فاعل بنا دیا، فعل اول کو عمل دے دیا کوفیوں کے مذہب پر. اور فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا تھا، اکرمتو میں نے عزت کی. کس کی عزت کی؟ اس کے مفعول کی ضرورت تھی اسے. اب مفعول کی یہاں پر ہم ضمیر لے کر آ گئے، اکرمتہم ضمیر جمع لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، یہ گفتگو اس صورت میں تھی کہ فعل اول کو ہم عمل دیں اور فعل ثانی مفعول کا تقاضا کرے. تو ایسی صورت میں اگر یہ دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہوں، تو فعل ثانی کے اندر
مفعول کو حذف کرنا بھی جائز اور فعل ثانی کے اندر مفعول کی ضمیر لانا بھی جائز۔ اور اگر دونوں فعل افعال قلوب سے ہو تو ایسی صورت میں نے کل بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ مفعول کو حذف کرنا اور افعال قلوب کے مفاعیل میں سے کسی ایک مفعول پر اقتصار کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی گفتگو ہم اگلے سبق میں کریں گے۔